جو مدینے کے منافق تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ ان کی قبر پر مت کھڑی ہوئی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، تو اور اگر آپ کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا انہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ یہ بلا مبالغہ کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ منافق کی نہ بخشش ہے نہ شفاعت ہے کبھی بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع مومن کون؟ دیکھیں، مومن اور ایمان والے لوگ یا مومن، جس کا ایمان ہو وہ مومن ہے، مومن ہو اور اس کا ایمان نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں دیکھیں، ایک بات جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آج کا جو معاشرہ ہے وہ دین کی جو بھی اصطلاحیں ہیں اہم، اس سے وہ آگاہ نہیں ہے، اس کی حقیقت سے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کی اہم باتیں ہیں، اہم اصطلاحات ہیں یا جو اہم ارکان ہیں، اس کا معنی ہم تو یا تو جانتے نہیں ہیں، نمبر ایک، یا معنی غلط لیا ہے یا معنی محدود کر لیا ہے، تین باتیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ مومن کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہمیں کوئی جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں کہ دین اور دنیا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مادہ اور روح یہ مختلف چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کا تضاد ہے، متضاد باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو یا دنیا کے مفاد کو حقیقت سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا، یا ظاہر کے دھوکے میں یہ آ گیا، تو اس کو اب دین کی جاننے کی ضرورت نہیں رہے گی، محسوس ہی نہیں کرے گا۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، ہم دین کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے، بس وہی جو ہم نے کسی سے سن لیا یا سمجھ لیا یا پڑھ لیا، تو بس ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے دین۔ میں آج کی مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، پوری امت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے دین کو سمجھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس میں دین کے بنیادی جو عقائد ہیں، جس کو نہ صرف جاننا ضروری ہے اور بلکہ ماننا بھی ضروری ہے، اس کو نہ ہم جانتے ہیں، جان گئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں تین بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو ہم نہیں جانتے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کا امت مسلمہ یہ دین کی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتا، ماننا تو درکنار۔ کسی نے بتا بھی دیا، کسی سے سن بھی لیا، تو اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی،
بس حضور، ہم جیسے لوگ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ آج کے مسلمان. ہم ان سے بھی بدتر ہیں. جو مدینے کے منافق تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ ان کی قبر پر مت کھڑی ہوئی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، تو اور اگر آپ کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا انہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں. یہ بلا مبالغہ کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. منافق کی نہ بخشش ہے نہ شفاعت ہے کبھی بھی. دیکھیں، دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. جس کا یقین دنیا پر ہے وہ دنیا کے طالب ہیں. جس کا یقین ہو گیا آخرت پر تو وہ پھر آخرت کے طالب بن جائیں گے. اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں، یہ جملہ بھی آپ سن لیں کہ جس کا یقین دنیا پر آ گیا، اب اللہ کی رضا کے کام یا اللہ کے پسندیدہ کام جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کام اہمیت نہیں رکھیں گے، اہمیت نہیں ہوگی اس کی. بنیادی بات ہے، اہمیت نہیں ہوگی. رب فرماتا ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا، رب کی رضا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی. دوسری، وہ رب کے ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ تو ایک بات ہے قرآن کی حساب سے کہ خواہشات نفس کا پیروکار بن جائے گا اور اس کی تمام زندگی میں کے گرد گھومے گی. میری مرضی، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسی چاہتی ہوں، میں انسان کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے. ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. بس یہ مختصر بات ہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پیش نظر دنیا کی زندگی ہے. جو بھی ہو، بچہ ہو 5 سال کا، 2 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا، 80 سال کا، آپ دیکھ لیں ہمارے لیے اہم اور ضروری جو ہے وہ دنیا کے حالات ہیں اور دنیا کی زندگی ہے. ہر شخص آج پریشان ہے، ہر مسلمان پریشان ہے. میں اور لوگوں سے تو خطاب نہیں کر رہا. اور ہماری پریشانی صرف دنیا کی ہے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں، اگر آپ کی پریشانی دنیا کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ دین ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں ہوگی. آپ کے لیے اہمیت ہوگی اپنی انا، اپنی خواہشات. بس میں اور میں. تو یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں. اور مختصر اس وقت تک میں نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی مومن کون ہے ہمیں کوئی جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی تک میں نے آپ کو آج کی نشست میں ابھی تک اس پہ بات نہیں کی، اور ابھی تک آپ کے لیے کوئی تجسس کی بات ہی نہیں ہوگی. یعنی آپ
خواہش بھی نہیں ہے آپ کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کون ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن، اللہ کا حکم، اللہ کی بات اور نبی کی باتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، پڑھا پڑھ کے بھول گئے۔ دین پر غور و فکر اور تدبر یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہم بے فکرے لوگ ہیں، ہماری فکر صرف دنیا کی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم